أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. انہوں نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے مضبوط عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اپنے والد کو اپنا عہد و وعدہ دے دیا تو والد نے کہا ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب اناج دیا تو ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ آئندہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ایسے نہیں آنا ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا. بھائیوں نے سارا قصہ آ کر والد کو بتایا. ان کی جمع پونجی پیسے بھی واپس کر دیے گئے تھے. تو بھائیوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ ابا بادشاہ کا حکم تھا بھائی کو بھی لانا، پونجی بھی واپس کر دی گئی، آپ اجازت دے دیں ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہمیں اناج بھی زیادہ مل جائے گا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا کیا بھروسہ؟ پہلے تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں کیسے تم پر بھروسہ کروں، کیسے اعتماد کروں؟ میں تمہارے حوالے اسی صورت میں کروں گا بنیامین کو جب تم اللہ کا نام لے کر پکا وعدہ کرو مجھ سے، قسم کھاؤ تم کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے، قسم کھاؤ تم کہ کسی بھی طرح سے تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، پکا وعدہ دو مجھے اللہ کا نام لے کر، قسم کھا کے کہو کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے. اس پر انہوں نے قسم کھا لی، عہد اور معاہدہ پیش کیا اللہ کا نام لے کر. حضرت یعقوب علیہ السلام اس معاہدے کے بعد بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ہماری باتوں پر نگہبان ہے، اللہ گواہ ہے ہماری باتوں پر. ساتھ یہ بھی فرمایا الا ان یحاط بکم، یعنی تم اپنی طرف سے تو اپنے بھائی کی خوب حفاظت کرنا، حفاظت میں کمی نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ، یعنی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ تم اس کی حفاظت سے عاجز ہو جاؤ، اس پر میں تم سے کیا مواخذہ کروں گا؟ اب تو تمہاری مجبوری ہوگی، معذوری ہوگی، اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی ایک صورت انہوں نے مستثنا کر دی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اگر ویسا نہ ہو تو پھر تم بھرپور اپنے بھائی کی حفاظت کرنا، کسی بھی طرح سے تم اس کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے صدمہ سہ رہے تھے اپنے بیٹے حضرت یوسف کا، اس لیے انہوں نے بنیامین کے معاملے میں اس نوعیت کی تاکید کی اور ساری چیزوں کو واضح فرمایا. چنانچہ انہوں نے اس معاہدے پر اللہ رب العزت کو نگہبان ٹھہرایا. واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو یعنی آپس میں بات چیت کی ہے اللہ اس پر وکیل ہے، کارساز ہے، نگہبان ہے، جانتا ہے. تم نے اگر کوئی کسی قسم کی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا تم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی.